نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی قوم کو عطا نہ فرمائی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 23 مارچ بھی ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور آج ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے تعارف کرواتا چلوں آج کے مہمانان گرامی کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خوان رسول قاری فیصل چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خوان رسول قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، آج تو دو قاری ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کیا بات ہے۔ الحمدللہ۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن سید حیدر علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کی دوسری مہمان شخصیت، ڈائریکٹر دی گریسفل گرامر اسکول اور جنرل سیکرٹری العابد ایجوکیشنل سوسائٹی جناب محترم سر سلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور قاری صاحب، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا اللہ، یہ تھے قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا قاری فیصل چشتی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر
دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا میری طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میری طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا واہ 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 کیا بات ہے فیصل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کیا کلام پیش کیا کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ایک مہمان شخصیت شکیل قائم خانی صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ گورنر ہے روٹری کلب ایکس ناظم سمارو اور پریزیڈنٹ ہے سمارو چیمبر آف کامرس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں شکیل صاحب خیریت سے آپ کو بھی ہماری اس بات میں بہت بہت خوش آمدید اور گفتگو کا آغاز میں سر سید حیدر علی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں آپ نے ہمارے یہ جو ڈیبیٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اور نعتیہ مقابلے جس طرح سے آپ نے اسکولس کے ساتھ مل کے کوارڈینیشن کی اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کیا کہنا چاہیں گے اس تقاریری مقابلے اور نعتیہ مقابلے کے حوالے سے جی ماشاءاللہ راؤ صاحب سب سے پہلے تو میٹرو ٹی وی کا آپ کا بےحد شکریہ اور یقینی طور پر یہ ہمارے شہر کراچی کے مشہور و معروف ماہر تعلیم بہت ہی اچھی سماجی ادبی شخصیت اور اسپورٹس میں پاکستان بھر میں جو ہے بہترین آرگنائزر ہمارے محمد سلیم صاحب نے آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اور العابد ایجوکیشن سوسائٹی کے اشتراک سے جو یہ ماہ سیام میں آپ کے ساتھ بزم ثنا کا پروگرام سجایا یقیناً یہ ان کی بہترین کاوشوں کا ثمر ہے اور اتنی پرخلوص کوشش تھی یہ کہ ہم نے اس سارے ماہ رمضان کو جو ہے وہ اس بزم ثنا میں بہت ہی پر رونق دیکھا اور پرتجلی دیکھا مجھے بے حد خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ جس انداز سے آپ نے اس پروگرام کو چلایا وہ بھی بہت زیادہ قابل تعریف ہے اور جس طرح یہاں بچے آتے رہے یقیناً وہ بچے بھی کراچی شہر کا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور اس حوالے سے ہم یقیناً ان بچوں سے آئندہ بھی ابھی تو وہ اپنے تعلیم کے ابتدائی اسکول کے مراحل میں ہیں اور آگے جائیں گے انشاءاللہ تو اسی طرح تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں اور اس طرح کی ادبی اور مذہبی سرگرمیاں ہیں اس میں حصہ لیں گے اپنے والدین کا نام اپنے تعلیمی اداروں کا نام اپنے شہر کراچی اور اپنے ملک پاکستان کا نام انشاءاللہ
دنیا بھر میں روشن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر سلیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ گفتگو آغاز کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور حسنین کرمین کے صدقے آپ کے بھائی کو جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی کی طبیعت کیسی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ صاحب آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ طبیعت قدر جو ہے وہ بہتر ہے، اور باقی جو اللہ کی ذات چاہتی ہے اس سے تو کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم زندگی سے ہی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں بے شک۔ کہ یعنی کہ جو العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہے یا جو کچھ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی مرہون منت ہوں، انہی سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے مجھے اتنی ساری چیزیں جو اس اسٹیج تک پہنچایا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنے بھائی کی وجہ سے۔ آج تاک رات ہے اور لوگ عبادت کر رہے ہوں گے۔ دیکھنے والے ناظرین سے بھی میں التجا کروں گا کہ سر سلیم کے بھائی جان کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور سر سلیم صاحب جتنی مبارکباد آپ کو پیش کروں وہ کم ہے کہ اتنی پریشانی کے باوجود آپ کے بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان سیگمنٹ پہ بھرپور آپ نے نظر رکھی اور جس طرح سے اس سیگمنٹ کو یہاں تک پہنچایا تو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ایسے ایسے ڈھونڈ کے جو نایاب گوہر نگینے تھے ان کو ہمارے پلیٹ فارم تک پہنچایا اور ہمارے پلیٹ فارم سے دنیا تک پہنچایا۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پلیٹ فارم دیا، اور اس کے بعد میں چیئرمین صاحب ہمارے بیٹھے ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسیشن کے جناب حیدر صاحب کا، کہ میں نے زندگی کے اندر چند لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت کچھ میں نے اپنے بھائی سے سیکھا، تو بھائی کے بعد پھر میں نے ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر کس طریقے کے ساتھ لیڈنگ شپ کرنی وہ میں نے حیدر صاحب سے سیکھا، اور سوشل لائف کے اندر میں نے قمر وسیم صاحب آئے تھے لاسٹ ایئر شاید آپ کو، تو ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو ہم یہ زندگی کی جو سٹیج ہے اسی سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو میری ٹیم کے جو لوگ تھے، جو العابد ایجوکیشنل سوسائٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور کے اوپر جاوید پبلشرز کا بھی، وہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ اس میں یعنی کہ ایک کو پارٹنر کے طور کے اوپر آتے ہیں۔ میں عتیق کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں جو جس سلسلے کے اندر سے گزر رہا تھا، تو اگر میں کہیں مشکل کے اندر ہوتا تھا اسٹوڈیو میں یا اس جگہ کے اوپر، تو میں اس کو آج بھی میں نے اس کو لائن اپ رکھا ہوا تھا کہ میری پاسبلٹی یہ تھی کہ میں آ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی آ سکتا، کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں۔ آپ کو میں نے تو کہا تھا کہ میں 21ویں روزے سے جو ہے وہ عمرے کی سعادت کے لیے جاؤں گا، لیکن حالات ایسے تھے یا بلاوا نہیں تھا کہ میں نہیں جا سکا، حالانکہ سب کچھ بالکل تیار تھا، ٹکٹس ہو چکے تھے، ویزا لگ چکا تھا، لیکن اجازت نہیں تھی۔ بہرحال یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ بچوں کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم بیٹھتے ہیں گفت و شنید کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے مثبت سرگرمیوں کے ساتھ آگے کی طرف اپنے بچوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ بچہ صرف A1 گریڈ سے یا ڈگری کے ساتھ ہی آگے کامیاب ہوتا ہے۔ میں ابھی پچھلے چند دنوں سے مسلسل جب یہاں پڑوس میں ہی ہاسپٹل ہے آپ کے ساتھ ہی اسٹوڈیو کے، میں نکلتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں بھیک مانگ رہے ہیں، بستے انہوں نے پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں، مائیں ان کی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ جس بچے کو ماں اور باپ ابھی سے بھیک کے کام کے اوپر لگا دیں گے تو ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ان کے فیوچر کے اندر وہ اپنی آنے والی جنریشن کو بھی جو ہے وہ بھیک کی طرف ہی راغب کریں گے، کیونکہ ہم ان کو ایزی ایکسس دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کے ایونٹ کرانے کا مقصد فیڈریشن کا، ایسوسیشن کا، کیونکہ ہمارا ایک باقاعدہ کیلنڈر ہوتا ہے، اس کیلنڈر کے مطابق ہی مجھے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہے۔ جو پیچھے آرگنائزیشن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فیڈریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صرف ہم نے بچوں کی تعلیمی کارکردگی کے اوپر بات نہیں کرنی، ہم نے ان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بھی آگے کی طرف اجاگر کرنا ہے۔ کوئی بچہ بہت اچھا آرٹ کے اندر ہوگا، کوئی بچہ بہت اچھا نعت خواں ہوگا، کوئی بچہ بہت اچھا اسپیکرز ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اب یہ جس نشست کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اپنی اسکول لائف کے اندر یا مدرسے کی لائف کے اندر سے یہی اسپیچ کمپٹیشنز، یہی نعتیہ کمپٹیشنز ون کر کے تو آپ کو اس چینل نے یا ان چیزوں نے جو وہ سلیکٹ، میں نے جتنے بھی اینکرز کو یا ان سے جو سنا، یا جب بھی ان سے کسی سنگر سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی میں اسکول کے اندر یا تو قومی نغمہ کرتا تھا یا نعت پڑھتا تھا یا میں تقریر کرتا تھا، تو میں آج جو ہے وہ لیڈر بن گیا ہوں۔ تو یہ ان کی پہلی جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے۔ تو اس کے لیے میں خصوصی طور کے اوپر شکریہ جناب حیدر صاحب کا کروں گا، آل سندھ پرائیویٹ اسکولز کالج ایسوسیشن کا، آپ کا، میری جو ٹیم پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہیڈن لوگ تھے، جس کے اندر میڈم توبی ناز ہیں، مس سدرہ وسیم ہیں، مس سدرہ حسن ہیں،
کہ جنہوں نے اس پورے کوارڈینیشن کے اندر کہ یہ جو میسیجز پروگرام کو الائن کرنا، اس کو ادھر تک پہنچانا، یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا یعنی کہ ٹیم ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے چینل کے اوپر آنا ہے، اس سے پہلے سنا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو تراش خراش کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اسے چینل کو، کیونکہ ایک لائیو ٹرانسمیشن کے اندر آنا اور ایک ریکارڈڈ پروگرام کے اندر جانا ایک بہت ہی، آپ بہتر مجھ سے جو ہے وہ زیادہ طور کے اوپر جو وہ سمجھ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. شکیل قائم خانی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آپ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں روٹری کلب کے. سب سے پہلے تو میں اس کلب کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور میٹرو ون ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آج مجھے موقع فراہم کیا کہ آج لائیو شو کے اندر موجود ہوں. روٹری انٹرنیشنل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ روٹری انٹرنیشنل بیسیکلی دنیا کی سب سے بڑی سروس آرگنائزیشن ہے، اور دنیا کی تقریباً 200+ کنٹریز میں روٹری انٹرنیشنل کام کر رہی ہے، اور اس کی پوری دنیا میں 1.4 ملین ممبرس ہیں روٹری کے. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یوں ہے کہ اس کے جو ڈسٹرکٹ یہاں پر پہلے تو کلبز ہوتے ہیں، کلبز کے اوپر روٹری کلبز کے پریزیڈنٹس یا ان کی پوری ان کی باڈی ہوتی ہے، اور پھر ان کلبز 5-5 7 کلبز کے اوپر اسسٹنٹ گورنرز ہوتے ہیں، پھر 8 گورنر، ڈپٹی گورنر، پھر ان کے اوپر گورنر ہوتا ہے. پاکستان میں بیسیکلی 2 ڈسٹرکٹس ہیں، سندھ اور بلوچستان پہ مشتمل ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور دوسرا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب پر مشتمل ہے. تو میں جو ہے ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ ہوں ڈسٹرکٹ 3271 کا، جس میں سندھ اور بلوچستان آتا ہے. تو یہ ہمارا اسٹرکچر ہے، اور بیسیکلی ہمارا کام جو ہے وہ، ہمارا موٹو جو ہے سروس ابل سیلف. ہم لوگ انسانیت کی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں، انسانیت کی خدمت بلا کسی رنگ، نسل، مذہب اور فرقے کے. یہ روٹری کا اسٹرکچر ہے. کن کن شعبہ جات میں کر رہے ہیں؟ ہمارا ویسے تو بیسیکلی 7 ایونیوز ایریا فوکس ہے ہمارے. اسپیشلی ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ہیلتھ سیکٹر ہوا، ایجوکیشن سیکٹر ہوا، واٹر اینڈ سینیٹیشن ہوا. تو اس قسم کے ہمارے جو مختلف پروجیکٹس اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، اور ہمارے پروجیکٹس بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. میں 2-4 پروجیکٹس کی مثال دینا چاہوں گا. کہ ایک تو ہمارا پروجیکٹ جو چل رہا ہے RO فلٹریشن پلانٹ کا چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے 22 RO فلٹر پلانٹ لگائے ہیں پورے سندھ کے اندر، جس میں سیلانی کے ساتھ مل کر، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر، اس میں ہم نے کنسٹرکشن اور مشینری ہم نے پرووائڈ کی ہے، اور رننگ ایکسپینسز وغیرہ جو ہے اور اس کے لک آفٹر جو ہے وہ سیلانی والے کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے 22 یہ جو ہے ہم نے لگائے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے کہ 18 سال کی عمر تک کے جو بچے ہوتے ہیں جن کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، ان کا ہم آپریٹ فری آف کاسٹ کروا کر دیتے ہیں. بالکل فری آف کاسٹ. بالکل فری آف کاسٹ. پہلے ہم لوگ انڈیا سے کرواتے تھے، لیکن اب حالات اس طرح نہیں ہے کہ انڈیا جایا جائے، انڈیا بچے بھیجے جائیں، تو اس لیے ابھی ہم پاکستان میں ہی کراتے ہیں. تو ضیاء الدین ہاسپٹل کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارا ایک اور ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور اب ہمارے جو بچے ہمارے پاس اس قسم کے آتے ہیں تو ان کا ہم آپریٹ جو ہے ضیاء الدین ہاسپٹل میں کرواتے ہیں. اور ابھی تک ہم لوگ 4000 سے ابو 4000 سے زیادہ بچوں کا 4000 سے جی 4000 سے زیادہ بچوں کا آپریشن کروا چکے ہیں. زبردست، کیا بات ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک مین جو ابھی اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے ہمارا روٹری پاکستان سمارٹ ولیجز. ہم برسات متاثرہ علاقوں کے اندر پورا گاؤں جو ہے ہم بنا کر دے رہے ہیں. تو ہم اس گاؤں میں تقریباً ہمارے 15 جو ہے ولیجز ہم لوگ اب اس وقت تک کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور 100 ہاؤسز فی گاؤں کے اندر ہیں. تو ہم ان کو ایک جو ہے وہ ہٹس بنا کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس پورے گاؤں کے اندر کمیونٹی سینٹر، اسکول، ڈسپینسری، سارے گاؤں کو سولر سسٹم، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں. اور یہ سارا ہمارا گلوبل پروجیکٹ ہوتے ہیں، گلوبل گرانٹ کے اوپر ہمارے پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور ناظرین، ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. کہتے ہیں اور میں حسینہ صدیقی آپ کے ساتھ، اور یہاں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سید حیدر علی صاحب. سر، آپ سے میں آج کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ 23 مارچ اور قرارداد پاکستان ریزولوشن ڈے منایا گیا. صبح سے میں خود بھی شامل تھی اپنے آفیشیل ڈپارٹ کے ساتھ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے طور پر کس طریقے سے آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا کیا کہنا چاہتے ہیں ہماری عوام سے جو سننا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں؟ جی سائمہ، بہت شکریہ. کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ 23 مارچ ہو، چاہے وہ 6 ستمبر ہو، 11 ستمبر ہو، یا 14 اگست ہو، ہر قومی دن جو ہے اس کو بڑے اہتمام سے اور بہت ہی فکر اور غور سے منانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں تمام تعلیمی اداروں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. والدین کو بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہیے. ہر قومی دن جو ہے وہ ہمیں ایک تو سب سے پہلے
हुब्बुल वतनी का, वतन से मोहब्बत का जो है वो दर्स देता है। ये बात हमको जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा हमको एक मुल्क में, एक वतन में मुनज़्ज़म और नज़्म ज़ब्त के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसका सबक भी हमें हर कौमी दिन से लेना चाहिए। बिल्कुल। कौमी दिन से हमें इसके अलावा जितनी हमारे अखलाकियात हैं, या जिस इस्लाम के नाम पर ये पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, वो जो अमलियात हैं और वो जो अमली पहलू हैं, वो भी कौमी दिन में होने चाहिए। जश्न या त्यौहार या खुशी जो है वो अपनी जगह ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कुछ इसके मोरल्स होने चाहिए, कुछ इसके असबाक होने चाहिए। इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। ये ख़ास दिन इसी वजह से मनाए जाते हैं कि इन पर हम अपनी नस्ल नौ की जो है, अपने बच्चों की बहुत अच्छी अमली और अखलाकी तरबियत कर सकें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पैगाम 23 मार्च के हवाले से। शकील साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप प्रेसिडेंट भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे एरिया के अंदर वैसे बेसिकली तो हम मेरा जो ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के छोटे से एक इलाका है समारोह, वहाँ से ताल्लुक़ है। तो लेकिन चैम्बर के काम जो है वह हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो अभी हर छोटे बड़े शहरों के अंदर वो मुनज़्ज़म हो चुकी हैं। तो हमारे जो कारोबारी हज़रात हैं उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो हम अपने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उनको हल करते हैं, और हम लोग एक पुल का किरदार अदा करते हैं कारोबारी लोगों के दरमियान और जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान हम पुल का किरदार अदा करते हैं, ताकि उनके दरमियान में अगर जो कोई इख्तलाफात या कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो हम मिल बैठ कर उसी प्लेटफॉर्म से उन मसाइल को हल करते हैं। आपके इलाके के बड़े बड़े इशूज़ क्या हैं, क्या क्या मसाइल हैं? बेसिकली तो हर जगह के इश्यूज़ दो मेजर इश्यूज़ ही होते हैं, स्पेशली है कि एजुकेशन और हेल्थ। तो हेल्थ में इस वक्त बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल हैं उनके बहुत बुरे हालात हैं, उनमें दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती, और आजकल एक गरीब आदमी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट इलाज जो है वो बेचारा नहीं करवा सकता। तो अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर या तो डॉक्टर मौजूद नहीं होते, अगर डॉक्टर होते हैं तो दवाइयाँ मौजूद नहीं होती। तो ये एक मेन इशू है। और दूसरा हमारा स्कूल का जो है प्राइवेट, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इस वक्त भी हमारे जो है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की तादाद आई थिंक करोड़ों के अंदर जाकर पहुँच रही है। अभी शाम में मैं एक 23 मार्च का एक प्रोग्राम के अंदर मैं शामिल था, तो उसी में ये मेंशन किया गया कि भाई 2-2.5 करोड़ से ऊपर बच्चे जो है इस वक्त भी स्कूल से बाहर हैं। तो हमें इस हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है हमारे लोगों के लिए कि हम जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको कोशिश करके हम स्कूल्स में लेकर आएँ, उनको तालीम दिलाएं, ताकि अगर आज हमारा बच्चे वो हमारा मुस्तकबिल हैं, आज हम उनके स्कूल में दाखिल कराएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, तो तभी हमारा मुल्क जो है तरक्की की जानिब। बिल्कुल ऐसा ही। देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो सिर्फ पैगाम तो यही है आज के 23 मार्च के हवाले से ही देना चाहूँगा कि इस किस्म के जो डेज़ हैं हमारे उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए अगर ये काम करना हम चाहते हैं तो इतना ज़रूर कहें कि हम अगर अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर लें तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं। बिल्कुल सही बात। बहुत खूबसूरत पैगाम। सर सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा, 23 मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर 23 मार्च के हवाले से तो यही अब पैगाम है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है इसके अंदर अब हमें अपने कौमी वक़ार को और कौमी तशख़्ख़ुस को बहाल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमसे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए हैं। जैसे कि सर ने बात की कि हर शख्स को अपने हिस्से का जो है वो काम करना पड़ेगा, तो जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे, सिर्फ सोशल वेलफेयर के अंदर यही नहीं है कि हमने आटा बांट दिया, राशन बांट दिया, इफ्तारियाँ करवा दी और किसी रात सड़क पे खड़े हुए बच्चे को हमने 50 रुपए दे दिए, नहीं। उनके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएं, बजाय ये इफ्तारियाँ बांटने के और राशन बांटने के आप लोगों में सिलाई मशीन तकसीम करें, लोगों को हुनर दें। जब आप लोगों को हुनर देंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल। आप पाकिस्तान की तरक्की नहीं, आप पाकिस्तान को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं, लोगों को बेकारी बना रहे हैं, आने वाली नस्ल को बेकारी बना रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें अपने बच्चों को स्किलफुल बनाना होगा। जब हम अपने बच्चों को स्किलफुल बनाएंगे तो फिर ये डेज सेलिब्रेट करते हुए भी हमें जो है वो खुशी महसूस होगी कि आज से
74-76 سال پہلے جو ہمارے لوگوں نے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، جس مقصد کے لیے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، کیا آج ہم اس مقصد کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں؟ ہم موجود نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم ایک مسلم اسٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے جب ہاسپٹلس کی جب آپ بات کرتے ہیں، میں جس ہاسپٹل کے اندر اس وقت بھائی کا علاج چل رہا ہے، تقریباً 90% وہاں پر مسلم جو ہے وہ جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، وہاں پر ایک نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے اللہ کہ جہاں پر جا کر لوگ مسجد کے اندر، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جو دوسرا سب سے پہلے یعنی کہ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر وہ رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے جو مریض ہیں اس کے لیے صحت کے لیے جو وہ دعا کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں، جو اسٹیٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر کیوں نہیں جو ہے وہ نظر رکھتی کہ ہم ویسے تو، اور جو مسلمس یعنی کہ جو کمیونٹیز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی وہاں علاج کرانے کے لیے جاتی ہوں گی، لیکن میں پچھلے 30 دن سے وہاں پر ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو رمضان کی یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو اس اسپتال سے باہر جانا پڑتا ہے، حالانکہ لاکھوں اور کروڑوں روپے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ ہم مسلمانوں سے اور ہم لوگوں سے جو بہت ہی انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اور شکیل کامخانی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سبونی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن، یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفشہ سنبل و نسترن، گلو سروے لالا بھرا چمن، یہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، ادب جھکا لو سرے بلا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بزم سناگر، اور میں آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ میں، اور آج آپ کو بتاتے چلیں بڑا ہی خاص دن ہے، آج اس نعتیہ مقابلے کا فائنل مقابلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس فائنل مقابلے میں ججمنٹ کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترم قاری محمد فیصل چشتی صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے دوران ڈائریکٹر ہیں بولتی کتابیں جاوید پبلشر کے عتیق ساحل صاحب، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ قاری صاحب اگر اجازت ہو تو مقابلہ شروع کروائیں۔ فائنل مقابلہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں پارٹیسپینٹس کی جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، اور جب میں فیل کر رہا ہوں یہاں پہ تو یہ کیا فیل کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے مقابلے کی جو پہلی پارٹیسپینٹ ہے طوبہ عبد القدیر، بیٹا آپ سے گزارش ہے نعتیہ کلام پیش کریں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے۔ رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا آج کے اگلے مقابلے کے شریک شایان حیدر سے کہ نعتیہ کلام پیش کریں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا،
وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سلامت رہیے۔ اور اب باری ہے آج کے مقابلے کی آخری شریک ہادیہ نور کی۔ ہادیہ نور آئیے اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں عدنان علی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب انداز، تینوں نے بہت ہی زبردست انداز سے کلام پیش کیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ قاری صاحب جو ہے نا اس وقت شدید کشمکش میں آ گئے ہوں گے۔ میں اس دوران جو ہے پہلے رائے لینا چاہوں گا سید حیدر علی صاحب کی۔ سر کیا کہیں گے، اتنے زبردست انداز سے بچوں نے پورے رمضان نعتیہ مقابلے میں شرکت کی، اور آج فائنل میں بھی دیکھیں کہ ان کا کانفیڈنس ماشاءاللہ سے بہت اپ ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ نعتیہ مقابلے کا سلسلہ اس ماہ سیام میں چلا، اور بچوں نے ایک سے بڑھ کر ایک ہمیں جو ہے وہ نعت سنائی، اور ہم سب اس سے بڑے محظوظ ہوئے۔ آج کے اس فائنل میں بھی جتنے فائنلسٹ پہنچے انہوں نے کمال طریقے سے ماشاءاللہ نعت گوئی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اور یقیناً آپ نے بجا طور پر صحیح فرمایا کہ قاری فیصل صاحب کو بھی جو ہے وہ اول دوم اور سوم قرار دینے میں ان بچوں کو خاصی دقت اور مشکل ہوگی، لیکن بہرحال چونکہ یہ اپنے میدان کے چیمپئن ہیں تو یہ بہت اچھا فیصلہ کریں گے، اور ہمیں بہت اچھا نتیجہ دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ باقی یہ کہ ہر نعت خواں جو ہے، ہر ثنا خواں جو ہے وہ انعام یافتہ ہے، کیا بات ہے، اس لیے کہ ہر بچے نے جو ہے وہ نعت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور جتنی بھی اچھی اچھی نعتیں کی جائیں پڑھ لی جائیں، لیکن نعت کا معاملہ یہ ہے کہ نعت کا حق تو کچھ ادا نہ ہوا
میرے مولا ثواب نیت دے. کیا ان بچوں نے اپنے خلوص سے اپنے شوق سے جیسا بھی نعت پڑھی ہے بہت عمدہ, بہت اچھے. بہت خوب بات کی. اور جس نے نعت پڑھ لی, جس نے سرکار کی تعریف کر لی, وہ تو ہے ہی فاتح, تو سرکار کی بارگاہ میں فاتح ہو گیا. میں چاہوں گا سر سلیم سے بھی رائے لوں کہ آج کے مقابلے کے بارے میں کیا کہیں گے, پارٹیسپینٹس کے بارے میں. بس میں نے کہا نا کہ بچوں کو ہم نے مقابلوں کی طرف لانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے بھی جو ہے, ہم بہت سارے مقابلے کروا رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, آپ دیکھیں فلانا ایڈلز ہو رہا ہے تو پتہ نہیں وہ ویلوگرز کی ٹیم کھیل رہی ہے تو فلانی ٹیم کھیل رہی ہے. تو ہم معلومات عامہ کی طرف نہیں جاتے ہیں, اپنے جو دینی معلوماتی پروگرام ہے, تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین سے, اپنے ملک سے, اپنے سبجیکٹ سے جو ہے وہ معلومات ملے تو وہ آگے کی طرف بڑھے. تو اس قسم کے مقابلے کروانا, یہ مقابلہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی ان کو ایک راغب کرنا ہے کہ آپ بالکل یہ ٹریننگ ہے ان کی کہ آپ کا جو ہے اس کا یہ اپنے عقیدت کا اظہار کرنا اپنے نبی کے ساتھ. اصل میں یہ ہے آپ کا عقیدت کا اظہار. ہم جو بار سڑکوں کے اوپر نکل کے کرتے ہیں یہ ہمیں کہیں پہ بھی کسی جگہ کے اوپر ثابت نہیں ہوتا. اصل یہ ہے کہ ہم کلام پڑھیں اور اس طریقے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عتیق ساحل صاحب کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. پہلے تو میں میٹرو ٹی وی چینل اور العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کا تہ دل سے مشکور ہوں جس نے مجھے موقع دیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہاں ہوتا یوں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ ہم ہی مصروف ہیں, بچے یا طلبہ مصروف نہیں ہیں شاید, لیکن رمضان کے اندر ان کی بھی, اس رمضان میں تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی اپنی ذاتی طور پہ بہت زیادہ مصروفیات ہیں, اور اس مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے کوئز پروگرامز کے لیے یا نعتیہ مقابلے کے لیے یا تلاوت کے مقابلوں کے لیے ٹائم نکال کے اپنے آپ کو اتنا مینیج کرنا اور ان کے لیے تیار کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے ان بچوں کی اپریسیشن بنتی ہے. اور 30 دن تک اس ٹیم کو سلام ہے جو ان کو تیار کر کے یہاں بھیجتا رہا, ان کو سلام ہے. اور سب نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم کون ہوئے نعت یا تلاوت کے لیے کسی کو سند یافتہ کرنے والے. یہ تو اللہ کے حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خود سند یافتہ ہو گئے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کے کلام سے کوئی کلام پڑھ دیا تو وہ سند یافتہ ہے. تو ان کا ہم کیا ان کو اپریشیٹ کریں گے, یہ تو آلریڈی اپریشیٹڈ ہے. لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں سب بچوں نے, بیٹیوں نے بہت پیارا پڑھا ماشاءاللہ. جی, اور آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی کہ یہ رمضان بڑا ہی خاص ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, خاص طور پہ 9-10 کے اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ رمضان کے فوراً بعد ان کے ایگزام ہیں. تو اب بس بلا تاخیر میں آؤں گا آج کے ہمارے جو منصف ہیں قاری محمد فیصل چشتی صاحب کے پاس. کیا کہیں گے قاری صاحب آج کا مقابلہ اور کون آج کے مقابلے میں فاتح ہے؟ جی ماشاءاللہ, آج کے تینوں پارٹیسپینٹس اپنی اپنی جگہ پہ قابل تعریف ہیں. یقیناً ایک پورے پروسیس سے گزر کے آج تینوں بچوں کی سلیکشنز ہوئی اور ان کے درمیان جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ مقابلہ ہے. عقیدت کے لحاظ سے بات کریں تو سرکار کی بارگاہ میں تو سبھی مقبول ہیں الحمدللہ, اور ظاہر ہے کسی ایک کو فرسٹ بھی ہونا ہے, کسی کو سیکنڈ بھی ہونا ہے, تھرڈ بھی ہونا ہے, تو دنیاوی لحاظ سے ہے. لیکن ماشاءاللہ تینوں بچوں کی پرفارمنس بہت ہی زبردست رہی. سب سے پہلے طوبہ عبدالقدیر نے کلام پیش کیا, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, تھوڑا سا پوٹینشیل اور ہوتا, آپ مزید اس پہ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. شایان حیدر اور ہادیہ نور, تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی اگر میں بات کروں تو مشکل کلام جو تھوڑا سا پیش کیا ہے اچھے طریقے سے, آسان انداز سے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو فرسٹ پوزیشن ہے وہ ہادیہ نور, بہت بہت مبارک ہو ہادیہ نور, بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ شایان حیدر نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں کلام پیش کیا ہے. تو سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ شایان حیدر کے پاس جاتی ہے اور تھرڈ جو ہے وہ طوبہ عبدالقدیر. صحیح, ٹھیک ہے. تینوں پارٹیسپینٹس کو بہت بہت مبارک ہو, اور جو ونر ہے ان کے ساتھ جائے گا نیلسن کا ڈنر سیٹ. ایک بار پھر تمام ہی پارٹیسپینٹ کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ ساتھی سر سلیم صاحب, جس طرح سے آپ مقابلے کے شریک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں, ان کا ٹیلنٹ یہاں پہ لے کر آتے ہیں, اسی طرح ہم جو مقابلے کے سیگمنٹ جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے فرزان احمد صاحب کے بارے میں؟ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں اس چیز, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈے ون انہیں میں نے سنا تھا تو اسی دن ہی میں نے کہا تھا کہ بہت زبردست ٹیلنٹ جو ہے نکال کے لائیں آپ. اور میں نے انہیں پہلے دن ہی دیکھیں, ایک ہوتی ہے منہ کے اوپر تعریف کرنا, ایک بیہائنڈ جو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا, یعنی کہ
میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کا یہ بہت بہترین، بلکہ ابھی وقت کیا ہے، ابھی اس کا وقت ہے، ڈیبیٹر رہا ہوگا، ابھی تو سر پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو اس کا فیوچر ماشاءاللہ سے بہت جو ہے وہ آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس قسم کا کانفیڈنس ہے، جس قسم کی، دراصل میں ایک اچھے مقرر کے لیے جو ہے نا اس کے پاس ایک الفاظ کے ذخائر کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کو پیش کرنے کا انداز ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جو ہے وہ چھپی ہوئی کے جو مقرر آتے ہیں تو یہ ہم ان کو پہلے خود سنتے ہیں کہ ہاں بھئی اس نے باہر جا کے کیا کرنا ہے، اس کے بعد الفاظ کیا۔ حافظ فیصل نعیمی کو یہ جو بیٹھے ہوئے میرے شاگرد ہیں، کلاس 5 کے اندر جب یہ پڑھتا تھا تو اس کو میں نے کہا کہ آپ نے سالانہ تقریب ہے اس کے اندر آپ نے تقریر کرنی ہے، کہتے نہیں سر میں قرات کر سکتا ہوں، نعت پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں تقریر نہیں کر سکتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی وہ تقریر جو اس نے کی تھی کہ میں مزار قائد کے اوپر گیا، گولی کی آواز آئی، گھومے، لاشیں گر رہی تھی، بیرسٹر شاہدہ جمیل اس کی وہاں کی مہمان خاص تھیں، پھر اس بچے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کلاس 5 کے بعد، اور پھر حافظے کو سلام ہے، انٹر تک یہ بہترین، میٹرک کے اندر اور انٹر کے اندر بہترین، یعنی کہ 2 سال تک بہترین قاری، بہترین یعنی کہ نعت خواں اور بہترین مقرر کا اعزاز اس بچے نے 2 سال اپنے پاس۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے اسپانسر دی گرامر اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلشر، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، cardsPK.com، جن کا کہنا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں گھر بیٹھے الیکٹرانکس آئٹم آسان قسطوں پر گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ اور مجھے اور سائمہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل 11 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔